جعلی فتنہ. اب اس میں ایک بات بھی بتاؤں کہ یہ ٹاپک فیسینیٹ بھی بڑا کرتا ہے لوگوں کو. فتنہ دجال، اس پہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہو، اور ینگسٹرز کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. انڈرسٹینڈیبل، ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ان دا سینس کہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہے، کچھ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت میسو فتنہ ہے. اس سے پناہ مانگی گئی اور اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب جہنم، ومن فتنۃ المحیاء والممات، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہر نماز میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی یہ دعا پڑھنا درود ابراہیمی کے بعد. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہماری ڈیفیٹڈ مینٹالٹی ہو جائے اور عمل نہ آئے. اصل بات ہے عمل. قرآن از آل اباؤٹ ایکشن، قرآن از اباؤٹ عمل. اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ رجوع، قرآن سے رجوع کرنا، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بنانا، جیسے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی پڑھیے، ریسائٹ کیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن سے جو انسان تعلق بنائے گا اس دور میں انشاءاللہ وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. اور قرآن کو جو سمجھے گا، آپ کی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جو دنیا کے ورشپرز ہیں، جو عبد الدرہم اور عبد الدینار ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ڈسٹرائڈ آر عبد، وہ ٹو عبد الدرہم اور عبد الدینار، یعنی تباہی ہے پیسے کے غلام کے لیے، پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے اس نے. تو یہ ثابت ہوا کہ بہت مٹیریلسٹک لوگوں کے درمیان آپ رہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے. اس لیے کریٹ یور اون کیوز ان یور یونیورسٹیز، ان یور ہاسٹلز، ٹھیک ہے نا. فتنے کی جگہ پر ہیں تو کیو کریٹ کریں، ورچوئل کیوز ایون کریٹ کریں. مطلب آپس میں بیٹھیں، زوم کلاسز ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اپنے کیمپس میں کیوز ہیں، اپنے محلوں میں کیوز ہیں. وی نیڈ دعویٰ آرگنائزیشن، وی نیڈ پیپل جو اس طرح کے ایونیوز کریٹ کریں جہاں پہ دوسرے لوگ بھی آئیں، کنیکٹ ہوں، لائک مائنڈڈ ہوں، اسٹرینتھن کریں ایک دوسرے کے دلوں کو، ایک دوسرے کو تقویت دیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ڈیفینیشنز ٹھیک رہیں گی ہر چیز کی، آپ کے کانسیپٹس ٹھیک رہیں گے، آپ کے دل کو اسٹرینتھ ملے گی. اگر آپ ہر وقت ان لوگوں میں ہوں گے جو دنیا دنیا دنیا، اتنا دور چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا. اور نیگیٹو کمپنی کی ایک انرجی ہوتی ہے. ہر بندہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ نیگیٹو لوگوں میں رہ کے بھی اسٹرانگ رہے اور انہیں دعویٰ بھی کرے. اس لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. ایسا نہ ہو کہ آپ وہ برج بن جائے جس پر چڑھ کر لوگ آگے چلے جائیں لیکن وہ برج خود کلیپس کر جائے، یا ایسی موم بتی نہ بن جائے جس سے تمام لوگ شمع لے لیں اور وہ خود موم بتی ختم ہو جائے، یعنی موم بن کے رہ جائے. اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو اپنے ایمان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور کیسے کہ ان لوگوں میں رہنا، اچھی کمپنی، گڈ فرینڈشپس، دیٹس دی اینٹی ڈوٹ. اور پھر دیکھیے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور دیکھیں ان لوگوں کو obey نہ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں جن کے دل ہم نے سخت کر دیے ہوئے ہیں اور وہ ہیڈ لیس ہیں ہماری یاد سے، اور جو اپنی خواہش نفس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا افیئر جو ہے وہ نگلیکٹ میں، whose affair is ever in neglect. اللہ معاف کرے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ان دوستوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے جو ہیومن بینگ فرینڈز اور ہیومن کمپنی ہے. یہاں پہ ایک اور کمپنی میں سمجھتا ہوں جو آج کے دور میں جو ہمارے فرینڈز اور کمپنی ہے وہ یہ ہے، یہ چیز. اور سوشل میڈیا اینڈ انسٹاگرام اینڈ آل دیز پلیٹ فارم، یہ دوست سے بھی بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے نا. دوست کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ہر وقت ہے، اس کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ کتنی ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. یہ تو ہمارے دوست سے بھی قریبی چیز ہو چکی ہے. تو دیکھیں اس کو بھی دیکھ کر استعمال کریں. ایسا نہ ہو یہ چیز ہی آپ کو جو ہے وہ مٹیریلسٹک بنا دے اور اتنا دور لے جائے سچائی سے، حقیقت سے بہت 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 آپ کو دور لے جائے. اللہ تعالیٰ معاف کریں. تو یہ بھی ٹیک کیئر آف دس اینڈ یوز دی اپلیکیشنز وائزلی، ٹھیک ہے نا. اپلیکیشنز فتنہ ہے، مطلب کتنا ایمان خراب ہونے کا چانسز ہیں ان جگہوں پہ. سو ٹیک کیئر آف دس. اس کے بعد وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اے نبی ان سے کہیے حق رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، تو جو چاہتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہتا ہے کفر کرے. فری ول ہے انسانوں کے پاس، ٹھیک ہے. یہاں سے ثابت ہوا اللہ نے دکھا دیے راستے بھی، دکھا دیے صحیح غلط کی پہچان بھی دے دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب تمہاری چوائس، اب راستہ کیا لوگے. اس سے ثابت ہوا انسان کے کنٹرول میں بڑا کچھ ہے، انسان کے بس میں بڑا کچھ ہے، ٹھیک ہے. لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار نہ ہو جائے. ایفرٹ کریں، ہر چیز میں ہم ایفرٹ کرتے ہیں. دنیا کے کام کے لیے ہم مطلب قربان بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اس لیے دین بھی یہی مانگتا ہے، ایفرٹ مانگتا ہے. ایفرٹ کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا.
یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس سے پچھلی آیا کو میں دوبارہ سے مینشن اگر کروں، اس میں ذکر کا بھی ہے تذکرہ، وہ بھی اینٹی ڈوٹ ہے. دجال کے دور میں ذکر جو بہت لوگ کرتے ہوں گے انشاءاللہ ان کی بھی وہ آنکھ کھلی رہے گی جو دجال کو پہچان لے گی اور فتنہ دجال کو پہچان لے گی. انفیکٹ ذکر کا تو ذکر اس کے آنے سے پہلے بھی ہے. گلوبل فیمن آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، قحط سالی آئے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دور میں ہم کیا کھائیں پیئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکر تمہاری خوراک ہوگی. اور ذکر کا باقاعدہ ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر تمہاری خوراک ہوگی. تو اس کے بینیفٹس ہیں ان اذکار کے. اوکے، ہر اس انسان کے لیے جو آج کے دور میں دین پہ عمل کر رہا ہے اس کو تنگ کیا جائے گا، اس کو بیکورڈ کہا جائے گا، اس کو جو ہے وہ تانے دیے جائیں گے اور بڑی مشکلات اس کو فیس کرنی پڑیں گی. تنگ ہو جائے گی دنیا اس کے لیے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ معاف کرے حرام ہو رہی ہے. لیکن گھبرانا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک چیز کا میں اجر دوں گا، ایک ایک چیز کا انشاءاللہ ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور دیں گے. ایک چیز میں انکمپلیٹ رہ گئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ اصحاب کہف کہ وہاں پہ قبر پہ یا مقبرہ جو تھا وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، کچھ لوگ یہاں سے مزار بنانے کی جو ہے وہ دلیل لیتے ہیں. دیکھیں اللہ نے یہ ضرور کہا کہ وہی لوگ کامیاب ہوئے، ان کا ہی اوپینین حاوی ہوا جو مسجد بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یہاں یہ تو نہیں کہا نا کہ ان کی بات صحیح تھی، وہ تو یہ کہا کہ ان کا اوپینین وہاں پہ حاوی ہوا. تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، اس دلیل کے برعکس جو لوگ یہ دلیل لیتے ہیں، احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے یا ایک خاص لینتھ پہ کھڑا کرنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری قبر کو میلا گانا بنا دینا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ میلا گاہ بنانا یا جو عرس وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک مقبرہ تعمیر کر دینا اور وہاں لوگ جائیں برکت کے لیے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. توحید میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. دیکھیں جس بندے کا اتنا عقیدہ ویک ہے کہ وہ ایک انسان اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اسے انسان کو چھوٹے موٹے کرتب کر کے دکھا رہا ہے اور وہ ان کرتب کو بلیو کر رہا ہے، کرتب پہ یقین کر رہا ہے، وہ اس بندے سے نہیں بچ رہا جھوٹے پیر سے، تو وہ دجال سے کیسے بچ جائے گا؟ اللہ معاف کرے. جس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، وچ کرافٹ کا وہ ماہر ہوگا اور سائنٹیفک بڑی چیزیں ہوں گی اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگوں کو اسی طرح تو ڈیسیو کرے گا کہ میرے پاس یہ والا نالج ہے، ایون زندہ کر کے دکھا دے گا ایک بندے کو. تو مجھے بتائیں کہ وہ لوگ اللہ معاف کرے جو آلریڈی اتنے عقائد ان کے ضعیف ہیں چیزوں کو لے کے، جیسے ہماری سوسائٹی میں، تو وہ کیسے؟ اس لیے توحید پکی کریں اپنی، یہ دجال سے بچنے کا بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے.